السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض واللہ ولی المتقین. صدق اللہ العظیم. خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم، یہی ہے زبانی محبت کا عالم، تو دین خدا اور بدنام ہوگا. اگر سن سکو تم تو روح محمد، اگر سن سکو تم تو روح محمد. خراج عقیدت کی طالب ہے تم سے، اگر سن سکو تم تو روح محمد. خراج عقیدت کی طالب ہے تم سے، یہی ہے جو قول و عمل کی دورنگی، بہت درد انگیز انجام ہوگا. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر، فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر، عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم، یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا. یہ سوچو کہ طبقوں کو کیسے اٹھایا، یہ سوچو کہ گردوں کو کیسے سنبھالا. یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا. الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا. وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم. وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا. زبان نفاق و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا. خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ، خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ
کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہمارے اسٹیج پر بڑی تعداد میں اہل علم موجود ہیں۔ اس مجلس کو سجانے والے، اس محفل کو پرنور بنانے والے حضرت مولانا محمد عامر صاحب دامت برکاتہم، جن کی کوشش اور کاوش سے یہ عظیم محفل سجی ہے۔ اسی طرح سے جامعہ مظفریہ کے استاد تفسیر و فقہ، ہم سب کے بڑے، میرے لیے نہایت مشفق و کرم فرما جناب حضرت مولانا مفتی محمد فہیم صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر اہل علم یہاں موجود ہیں۔ ان حضرات کی موجودگی میں چند منٹ آپ سے لب کشا ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھ کو صحیح کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا۔ جب یہ انسان دنیا میں آیا، میں بھی، آپ بھی، کوئی بھی انسان، یہ اپنے اعضاء کے اعتبار سے بھی بہت چھوٹا تھا اور اپنی فہم و فراست کے اعتبار سے بھی بہت چھوٹا تھا۔ اگر اس کے اعضاء کو دیکھا جائے، باڈی کو دیکھا جائے، تو 1.5 بالشت کا انسان ہوتا ہے جب دنیا میں آتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے اعضاء بڑھتے ہیں، ترقی کرتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اعضاء کا بڑھنا، یہ جسم کا پھیلنا، پھولنا، بڑا ہونا، یہ ایک ظاہر سی چیز ہے جو سب کو واضح طور پر نظر آتا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں جب آتا ہے، جسمانی اعتبار سے چھوٹا ہوتا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان ذہنی اعتبار سے، سوچنے سمجھنے کے اعتبار سے، غور و فکر کی صلاحیت کے اعتبار سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ بڑا ہو جاتا ہے۔ دماغ یہ جسمانی اعتبار سے تو نہیں بڑھتا، لیکن اس کی سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت وقت کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ بارہا ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے، کسی کا بیٹا عالم بن گیا، مفتی بن گیا، یہاں بھی اہل علم بیٹھے، میں خود بھی، لیکن کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بات ہوتی ہے تو گھر کا کوئی بڑا، خاندان کا کوئی بڑا بات کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹا تم ٹھیک ہے مفتی ہو گئے، لیکن ہماری عمر کافی ہو گئی ہے، مطلب ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں جیسا تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہے، ہوتا ہے ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوچنے کی صلاحیت ہے یہ عمر کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں پڑھ لینے کا اتنا دخل نہیں ہے، اس کا بھی دخل ہے، لیکن یہاں میرے سامنے کتنے سارے افراد ایسے ہیں جو عمر میں مجھ سے کہیں زیادہ ہیں، میرے والد محترم کی عمر کے ہیں، ان کے جو تجربات ہوں گے، ان کی جو ذہنی صلاحیت ہوگی، ان کے جو سوچنے سمجھنے کا انداز ہوگا، وہ میرا عالم ہونے کے باوجود نہیں ہوگا۔ میں تجرباتی اعتبار سے ان سے کمزور ہی ہوں، کم ہوں۔ تو انسان جیسے جسمانی اعتبار سے بڑھتا ہے ویسے ہی ذہنی اعتبار سے بڑھتا ہے۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، سمجھنے کی صلاحیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے، اور فکر کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں کسی چیز کو اپنے حق میں بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہی انسان اپنی زندگی کے اگلے مرحلے میں اس عمل کو بیکار سمجھتا ہے۔ ایک ہی انسان ہے، میں اپنے آپ کو خود کہوں یا آپ اپنے بارے میں خود سوچیں، جب آپ اور ہم چھوٹے سے بچے تھے، 5 سال 6 سال کی عمر رہی ہوگی، 10 سے پہلے کی عمر رہی ہوگی، ہم کیسی کیسی چیزوں کو اپنا سب سے بڑا خزانہ سمجھتے تھے۔
कैसी कैसी चीजों को अपनी सबसे बड़ी मता और दौलत समझते थे। मैं एक मिसाल देता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जब ताश खेलते हैं ना, ताश भी खेला जाता है, तो माचिस के जो टुकड़े होते हैं उन्हीं को फाड़ के ताश बना लेते हैं। देखा है क्या? हमारे गांव में तो बहुत होता है। अब बच्चा 8 साल का 9 साल का वो उस ताश के ढेर को जो उसने रास्ते से माचिस के खोल इकट्ठे किए उनको तोड़ तोड़ कर फाड़ कर जो उसने ढेर लगाया, वो उसी को सबसे बड़ा खजाना समझता है अपना। वो अगर जाए हो जाए तो रोता है, वो अगर हार जाए तो एहसास होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि आज तो सारी ताश हार गया, कुछ भी नहीं बचा, मैं तो लुट गया। इंसान कंचे खेलता है बचपन में, कितनी मर्तबा ऐसा होता है उसको जितना ढेर लगता है वो भूलता है कि आज तो बहुत खजाना इकट्ठा कर लिया मैंने, और जिस दिन हार जाता है एहसास होता है कि मैं तो लुट गया। ये हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है बचपन का। ऐसे मत देखो मैं कोई अजीब बात कर रहा हूँ, सबकी जिंदगियों का हिस्सा है। लेकिन आज गौर करें, मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें, हर इंसान गौर करे कि वो अपने आज से 15 साल पहले की जिंदगी में जिस चीज को अपना सबसे बड़ा खजाना समझता था, आज अगर गौर करता है तो उसे भी लगता कि मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ था भाई, मैं तो बिल्कुल ही नादान था। बताओ मैं रास्ते में से माचिस के गौर भी ना करता था। बताओ मैं इसको अपनी दौलत समझता था, इसको अपना खजाना समझता था। तो ऐसा लगता है कि हम भी कितने बड़े जाहिल थे, हम कितने बड़े बेवकूफ थे, हम कितने बड़े नादान थे। ऐसी गलियों में फिरते रहते थे, वो साइकिल का टायर लेकर उसे भगाए फिर रहे। हम भी अजीब इंसान थे। आज एहसास होता है कल भी हम ही थे, आज भी हम हैं। 15 साल पहले भी हम थे, आज भी हम हैं। लेकिन कल उसको हम अपनी सबसे बड़ी दौलत समझते थे, सबसे बड़ा खजाना समझते थे। आज हम उस अमल पर अपने आप को नादान समझते हैं। इसका मतलब यह है कि सोचने की समझने की सलाहियत उम्र के साथ साथ बढ़ती है। उस वक्त नादान थे, अकल कम थी, समझना इतना हमारे इख्तियार में नहीं था, इतनी गौर और फिक्र की सलाहियत नहीं थी, छोटी छोटी चीजों को अपना खजाना समझते थे। आज अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत बढ़ा दी है, आज गौर करने की सलाहियत बढ़ा दी है। तो अपने ही अमल को 15 साल पहले जिसको हम दानिशमंदी कहते थे, 15 साल पहले जिसको अकलमंदी कहते थे, 15 साल पहले जिन चीजों को अपना खजाना, अपनी मता, अपनी दौलत समझते थे, आज उन चीजों को हैरत की निगाहों से देखते हैं और अपने आप को नादान और जाहिल तस्वुर करते हैं। इसी तरह से एक मिसाल और देकर बात आगे बढ़ाता हूं। शादियां होती हैं घरों में, मैं मिसालें इसलिए दे रहा हूं ताकि बात समझ में। शादियां होती हैं घरों में, 90% शादियां अरेंज मैरिज होती हैं, वालिदैन की रजा से होती हैं, 10% लव मैरिज भी होती है। अरेंज मैरिज में वालिदैन अपनी रजा से, अपनी खुशी से कई महीने की तहकीक के बाद अपने लड़के के लिए किसी लड़की का या अपनी लड़की के लिए किसी लड़के का इंतखाब करते हैं। और माँ जो आगे चलकर सास बनेगी वो कितनी तहकीक करती है, कितनी गौर और फिक्र करती है, अपनी बेटी को भेजती है, अपनी बहू को भेजती है, मुख्तलिफ किस्म से तहकीकात कराई जाती है। हाँ नाक नक्शा भी अच्छा है, हाँ शक्ल सूरत भी अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है माशाल्लाह, और फूला नहीं समाती है, रोज बात करती है होने वाली बहू से। लेकिन मेरे घर का भी हाल है, आपके घर का भी हाल है, मुसलमानों 50 से 60% घरों का हाल है कि वही बहू जिसे बड़ी तहकीक के बाद, बड़ी तलाश और जस्तजू के बाद, बड़े गौर और फिक्र के बाद, बड़ी छानबीन के बाद, बड़ी इज्जत और एहतराम से, बड़े गौर और फिक्र से, बड़े सलीके से, बड़े इकराम से एक खातून अपने बेटे के लिए लाई थी। 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, हद से हद 1 साल के बाद अब वो उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। और वो ये कहती है जब से ये इस घर में आई है इसने जीना हराम कर दिया है, इसने मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में ले लिया, बेटा मेरी बात नहीं मानता, पहले मेरा फर्माबरदार था, मेरा मुती था, इताअत गुज़ार था,
میں جو کہتا تھا وہ مانتا تھا، جو بات میں جو کہتی تھی وہ مانتا تھا، میری زبان سے جو نکل جائے اس کو تسلیم کرتا تھا۔ جب سے یہ کالے سر والی آئی ہے تب سے جینا مشکل کر دیا ہے۔ سوال کیا جائے اس خاتون سے کہ 1 سال پہلے، 6 مہینہ پہلے، 5 مہینہ پہلے تم تو بڑی عزت سے لائی تھی، بڑے احترام سے لائی تھی، آج اس کی دشمن بن گئی ہو۔ اور کتنی مرتبہ لو میرج میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ناراض ہیں، خاندان ناراض ہے، گھر والے ناراض ہیں، لیکن بیٹا شادی رچا کے لے آیا ہے۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، یہ عورت، یہ آنے والی بیوی، یہ آنے والی بہو اپنے شوہر کے کہنے سے اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے، اس کی برائیاں، اس کی زبان سے نکلنے والے طعنے سب کچھ سنتی ہے، لیکن خدمت پھر بھی کرتی ہے۔ تو 1 سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، میری آنکھوں نے ایسے مناظر دیکھے ہیں، میرے کانوں نے ایسے مناظر سنے ہیں کہ ساس کتنی مرتبہ یہ کہہ دیتی ہے کہ میں جسے اچھا سمجھ کے لائی تھی وہ تو خراب نکلی، اور جسے میں خراب سمجھتی تھی وہ بہت اچھی نکلی۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اسی کو قرآن نے کہا، آئیے قرآن کی آیت کا سہارا لیں۔ قرآن کہتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، آگے چل کر تمہیں معلوم ہو کہ وہ تو بہت اچھی تھی، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور کتنی مرتبہ یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، آگے چل کر معلوم ہو کہ وہ تو خراب۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے بتائیں بھئی، ہوتا نہیں؟ کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ میں یہ کاروبار شروع کروں، مزہ آ جائے گا، میرے بارے نیارے ہو جائیں گے، 1 سال بعد کہتا ڈوب گیا، تباہ ہو گیا۔ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، آپ اچھا سمجھ رہے تھے وہ برا نکلا۔ اور کتنی مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کام میں گزارا نہیں ہے، مجبوری ہے کہ اس کام کو کر رہا ہوں، بدلوں گا اس کام کو میں 5-6 مہینے کے بعد، لیکن اللہ نے وہ برکتیں دے دی، وہ نعمتیں دی، وہ خزانے دیے کہ آپ نے کہا اب اس کام کو کبھی نہیں بدلو۔ خوب ہوتا ہے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے آپ کسی چیز کو برا سمجھیں، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ آپ کے حق میں بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو اچھا سمجھیں، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ میں اپنی بات پر آ رہا ہوں، یہاں سے شروع کی۔ یہ فرق اس لیے ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چینج ہوتی ہے۔ کل کسی چیز کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں، آج کسی چیز کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں، کل اور انداز میں غور کر رہے تھے، آج اور انداز میں غور کر رہے ہیں۔ مائک میں کیا ہوا بھائی؟ کچھ سیٹنگ نہیں ہو گئی جی۔ آج وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ توجہ دیں۔ آج سوچنے کی صلاحیت تبدیل ہوئی، غور کرنے کی صلاحیت بدل گئی، تو کسی چیز کو برا سمجھا گیا تھا، آج اچھا سمجھا، کسی چیز کو اچھا سمجھا گیا تھا، آج برا سمجھا۔ آئیے میں نے یہ چند مثالیں دی ہیں، یہ بلا وجہ نہیں دی تھی، کسی مقصد کو سمجھانے کے لیے دی تھی۔ کوئی بات تھی میرے دل میں، کوئی قرآن ہے میرے دل میں، کوئی جذبہ ہے میرے اندر جو میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے۔ قرآن کی میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، خطبے میں نے پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ اے انسانوں، تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے ایک چیز آ رہی ہے، اے مسلمانوں، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی پیغام آ رہا ہے، وہ کوئی نظام آ رہا ہے، کوئی دستور آ رہا ہے، کوئی قانون آ رہا ہے، جس کو شریعت کہا جاتا ہے، جس کو نظام شریعت کہا جاتا ہے، جس کو شرعی قانون کہا جاتا ہے، جس کو شرعی دستور کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے مجھے جینے کے لیے قانون دیا، آپ کو جینے کے لیے قانون دیا، آزاد نہیں چھوڑا ہے، نہ میری آزادی ہے نہ آپ کو آزادی ہے۔ اس دنیا میں آپ بھی غلام ہیں اللہ کے، میں بھی غلام ہوں اللہ کا، ہم سب نوکر ہیں اس کے، ہم سب غلام ہیں اس کے، ہم سب اس کے ماتحت ہیں۔ وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا
ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس کے اشارے سے سارا نظام عالم چلتا ہے، اس کے اشارے سے سارا نظام کائنات چلتا ہے، اس کے اشارے سے سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اس کے اشارے سے چاند اپنے وقت پر چمکتا ہے، اس کے اشارے اور حکم سے یہ ستارے چمکتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ابھی دنیا میں زندہ رہیں تو ہم زندہ ہیں، اس نے اگر چاہ لیا کہ اس مجمع میں سے یا ان انسانوں میں سے 2 دن میں یا 10 دن میں یا 10 سال میں گناہ کو اٹھا لیا جائے گا تو اس کو جانا ہوگا اللہ نے نہ مجھے آزاد چھوڑا، اللہ نے نہ آپ کو آزاد چھوڑا، اس نے قانون دیا ہے جینے کا، اس نے دستور دیا ہے جینے کا، اس نے نظام دیا ہے جینے کا، اس نے قانونی طور طریقے دیے، اس نے بتلایا کہ اے مسلمان تو دنیا میں ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو نے میری غلامی کا اقرار کیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں جی سکتا ہے بلکہ میرے قانون کے مطابق جیے گا، میرے دستور کے مطابق جیے گا، میرے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق جیے گا۔ میں نے جو اصول دیے ہیں، میں نے جو قانون دیا ہے، میں نے جو دستور دیا ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسی قانون کو، اسی دستور کو، اسی نظام کو، اسی اصول کو شریعت کہا جاتا ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان علماء کے ذریعے سے مسائل کی شکل میں یہ شریعت، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم جعلناك على شریعت من الامر، اے نبی میں نے تم کو دین کے ایک خاص طریقے پر پہنچا دیا، تم کو دین کا ایک خاص طریقہ دیا۔ شریعت کے معنی طریقہ، اصول اور ضابطہ، قانون۔ من الامر، امر سے مراد ہے دین۔ ایک بات عرض کر دو بیچ میں روک کر، نبی علیہ السلام دنیا میں کوئی نیا عقیدہ لے کر نہیں آئے، وہی عقیدہ لائے جو آدم علیہ السلام لائے تھے۔ اچھی طرح سن لیجئے گا، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، کوئی نیا عقیدہ لے کر نہیں آئے، بلکہ اسی عقیدے کو لائے جس عقیدے کو آدم علیہ السلام لائے تھے، اور وہ عقیدہ تھا لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے معبود، وہی معبود حقیقی وہ ایک اکیلا ہے۔ آدم علیہ السلام جس پیغام کو لائے تھے، جس دین کو لائے تھے، جس عقیدے کو لائے تھے، اسی عقیدے کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ مکہ کی سرزمین پر جو عقیدہ آیا یہ وہی عقیدہ ہے جو بعض تاریخی روایات کے اعتبار سے سب سے پہلے میرے اور آپ کے ملک کی دھرتی پر آدم علیہ السلام جس عقیدے کو لائے تھے، نبی علیہ السلام نیا دین نہیں لائے ہیں، نیا طور طریقہ نہیں، نیا عقیدہ نہیں لائے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ جو آدم لے کر آئے تھے، جو شیش لے کر آئے تھے، جو نوح لے کر آئے تھے، جو ابراہیم و اسماعیل لائے تھے، جو عیسیٰ و موسیٰ لائے تھے، جو ہارون لائے تھے، وہی عقیدہ ہے اللہ کی وحدانیت کا، وہی عقیدہ ہے اللہ کے ایک ہونے کا، وہی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ اسی عقیدے کو سرکار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ ہاں اگر کوئی چیز بدلی ہے، کوئی چیز میں تبدیلی آئی ہے، عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تبدیلی آئی ہے شریعت میں، طریقے۔ امر ایک ہی ہے، ثم جعلناک علی شریعت من الامر، امر ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، دین میں کوئی تبدیلی نہیں، عقیدہ ایک ہی ہے۔ ہاں عقائد میں دنیا میں انبیاء کے آنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے طور طریقوں میں اور شریعت میں تبدیلی ہوئی۔ اور اہم بات کر رہا ہوں، دین نہیں بدلا، شریعت بدلی ہے۔ دین مکے کی سرزمین پر سب سے پہلے نہیں آیا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہوں کہ اسلام نبی علیہ السلام کے ساتھ آیا، غلط فہمی ہے۔ اسلام نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں، 1450 سال پہلے جو آیا تھا وہ دین پہلی بار نہیں آیا تھا، وہ دین تو وہی ہے جو آدم علیہ السلام لائے تھے۔ ہاں 1450 سال پہلے جو آیا اسے شریعت کہا جاتا ہے، جس کو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ثم جعلناک، مفسرین بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے ثم جعلناک، اس کا سے مراد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم جعلناک
اے نبی ہم نے دیا تم کو پیدا کیا، تم کو عطا کیا، تم کو بھیجا اعلیٰ شریعت، ایک طریقے پر، ایک شریعت پر۔ یہ شریعت کس سے ٹچ ہے؟ من الامر، دین سے، وہی دین جو آدم علیہ السلام لائے، آدم علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء لائے، اسی دین سے ٹچ ہے وہ شریعت، وہ طریقہ، وہ زندگی جینے کا اصول اور وہ ضابطہ جو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ تو آقا مدنی اسی دین کو لائے جس دین کو آدم لائے، لیکن ایک نئی شریعت لے کر آئے تھے۔ میں نے جو بات شروع میں عرض کی اس سے جوڑ رہا ہوں بات کو۔ مسلمانوں کتنی چیزیں ایسی ہیں ہمارا ذہن کچھ اور کہتا ہے، آگے چل کر معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو سمجھ رہے تھے ایسا نہیں تھا، معاملہ کچھ اور تھا۔ یہ جو شریعت آئی ہے، یہ جو قانون آیا ہے، یہ جو دستور آیا ہے، یہ جو اصول آیا ہے، یہ جو جینے کے طور طریقے آئے ہیں، میری عقل، آپ کی عقل، نوجوان کی عقل اسلام کا نام لینے والا، لیکن اسلام کی دولت سے، اس کے احکام سے، اس کے طور طریقوں سے دنیاوی رسم و رواج میں پڑھ کر بھول جانے والا، ان سے غافل ہو جانے والا، شریعت کو اپنے لیے نعمت نہیں سمجھتا ہے بلکہ شریعت کو اپنے لیے زحمت سمجھتا ہے۔ اور جہاں مولانا صاحب آئے، مفتی صاحب آئے، کان پہ دبا کے بھاگنے لگتا ہے کہ اب یہ نماز کو کہیں گے، اب یہ روزے کو کہیں گے، اب یہ داڑھی کو کہیں گے، اب یہ لباس کو کہیں گے، یہ داڑھی، یہ لباس، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہے، یہ شرعی احکام ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ مولوی صاحب اللہ کا قانون بتانے آتے ہیں، ہم لوگ دور بھاگ جاتے ہیں۔ مولوی صاحب شریعت بتانے آتے ہیں، امام صاحب ہر جمعے کو شرعی قوانین بتاتے ہیں۔ میں صرف یہاں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، پورے ملک کی بات، بلکہ پورے عالم اسلام کی۔ امام صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، مدرسے کا مدرس، جماعت میں جانے والے ہمارے دیندار بھائی، اللہ والے، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے پیر اور شیوخ، یہ سب کیا بتلاتے ہیں؟ یہ اللہ کی شریعت بتلاتے ہیں، یہ اللہ کا قانون بتلاتے ہیں، یہ اللہ کے طور طریقے بتلاتے ہیں، یہ اللہ کا دستور بتلاتے ہیں، لیکن ہم اس سے بھاگ جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا آئے ہیں کوئی مصیبت ضرور لائے کہ اب یہ کرو۔ اچھی خاصی شادی ہو رہی، اچھا خاصا بج رہا تھا باجا، آگے مولانا صاحب یہ ٹینشن، یعنی ہم نے شریعت کو ٹینشن سمجھا، ہم نے شریعت کو نعمت نہیں سمجھا، اسے زحمت سمجھا۔ یہی ہے میری اور آپ کی سمجھ، یہ ابھی ناقص ہے، عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، ابھی ادھوری ہے۔ ہم نہیں سمجھ رہے کہ شریعت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مسلمانوں شریعت کو آپ نے زحمت سمجھا، میں یہ بتلا رہا ہوں کہ شریعت یہ زحمت نہیں ہے، شریعت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اور جیسے بچے کی عقل کم ہوتی ہے 15 سال والے کی زیادہ ہو جاتی ہے، اور 15 سال والے کی کم ہوتی ہے 25 سال والے کی اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور 25 سال والے کی کم ہوتی ہے تو 50 سال والے کی اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سارے انسان ایک طرف، 25 50 100 سال والے بزرگ ایک طرف، بڑے بڑے سمجھدار دانشمند عقل مند ایک طرف، بڑے بڑے دانشور ایک طرف، بڑے بڑے مفکرین ایک طرف، ساری کائنات کی عقلیں، ساری کائنات کے دماغ، ساری کائنات کے دماغ اور ان کے دماغ میں موجود سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ایک طرف، اور اس مالک اور خالق کی سوچ ایک طرف، اس کا کہنا اور اس کا سوچنا اور اس کا نظام یہ ہے کہ یہ شریعت تمہارے لیے نعمت ہے، تو ساری دنیا کے انسان اس شریعت کو زحمت سمجھتے رہے۔ یہ زحمت نہیں ہے، یہ نعمت ہے۔ آپ کہیں گے جی مشکل لگتا ہے اس پر عمل کرنا، کیسے زحمت؟ اچھا میں ایک بات کہوں، جن چیزوں کو آپ نعمت سمجھتے ہیں، اگر کوئی چیز ان نعمتوں تک آپ کو پہنچا دے تو وہ چیز نعمت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ غور کریے گا میری بات پر۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں علاقے کے فلاں منزل میں فلاں فلور پر میرا مکان ہوں، 5ویں منزل پر رہوں گا، بیٹھے یہاں ہیں، جانا ہے وہاں، پہنچنے کا انتظام نہیں، تو وہ نعمت ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔
لیکن یہاں سے وہاں تک جانے کا کوئی سامان نہیں، کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ نہیں۔ جو بندہ یہاں سے وہاں پہنچا دے وہ بھی نعمت لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بھائی مرغ مسلم، اعلیٰ درجے کے کھانے، یہ نعمت ہے یا زحمت؟ ارے بتاؤ زور سے، میرے ٹائم ختم ہونے والا تھوڑی بہت۔ یہ بہترین کوالٹی کے کھانے یہ نعمت ہے یا زحمت؟ نعمت ہے نا۔ لیکن آپ ہو گئے بیمار، بخار آ گیا، جو لقمہ بھی منہ کے اندر رکھتے وہی کڑوا لگتا ہے۔ اب آپ جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب معاملہ خراب ہے، اٹھا نہیں جا رہا، بخار بہت تیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی صاحب انجیکشن لگیں گے 5۔ اب آپ بتائیے انجیکشن لگوانا نعمت ہے یا زحمت؟ نعمت ہے یا زحمت؟ یہ بھی نعمت ہے، یہ انجیکشن نعمت ہے، اس لیے کہ یہ نہیں لگے گا تو جس کو آپ نے نعمت سمجھا اس کا مزہ نہیں آئے گا، وہ کڑوا ہی لگے گا، وہ کھانا کڑوا لگے گا جب تک یہ انجیکشن نہیں ٹھوکے گا۔ انجیکشن ٹھوکا، 5 انجیکشن لگے، باڈی سلامت ہوئی، طبیعت ٹھیک ہوئی، اب آپ کو کھانے میں مزہ آیا کہ واہ کیا کھانا ہے۔ تو کھانے کا مزہ تب آیا جب انجیکشن نے اپنا کام کیا۔ اب آپ یہ بتائیے، آپ نے کھانے کو نعمت سمجھا، انجیکشن کو اگر نعمت نہ سمجھیں اور نہ لگوائیں تو آپ نعمت کو نعمت بنا سکتے، پا سکتے اس نعمت کو، اس روزی کی لذت کو پا سکتے؟ نہیں پا سکتے۔ جس طرح نعمت آپ کے لیے نعمت ہے، جو چیز اس نعمت تک پہنچا دے وہ بھی۔ اب آئیے، جنت کو نعمت مانتے کہ نہیں مانتے؟ جنت اللہ کا انعام ہے کہ نہیں؟ جنت اللہ کا بہت بڑا ہم سب کے لیے ایک سجایا ہوا مکان ہے کہ نہیں؟ جنت ایک بہترین باغ ہے کہ نہیں؟ جنت ایک ایسی عظیم جگہ ہے کہ نہیں کہ جہاں دودھ کی نہریں بھی ہیں، جہاں شہد کی نہریں بھی ہیں، جہاں شراب کی نہریں بھی ہیں، جہاں راحتیں ہیں، آرام ہے، چین ہے اور سکون ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، جس میں ایسی نہریں ہیں، ایسے دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ نہیں بدلتا ہے، جس کی لذت نہیں بدلتی ہے، جس میں قسم قسم کے میوہ جات ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اور یہ نعمت مسلمانوں اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ شریعت زندگی میں نہ ہو۔ یہ نعمت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک شریعت زندگی میں نہ ہو۔ اب شریعت آپ کو کتنی بھی مشکل لگے، لیکن یہ شریعت ہی وہ نعمت ہے جو جنت کی نعمت تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ شریعت ڈاکٹر صاحب کا انجیکشن ہے، یہ انجیکشن نہیں لگے گا تو پھر آپ نعمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو دین سے وابستہ ایک شریعت دی ہے، ایک طریقہ دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ اللہ نے فرمایا فاتبعها، اسی کی پیروی کرو، اسی شریعت پر چلو، اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلو جو کچھ نہیں جانتے، جاہل۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب میرے سامنے 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 شریعت، نمبر 2 احوا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعْهَا، اس کی پیروی کرو، دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ، اس کی پیروی مت کرو، اس کے پیچھے مت چلو۔ کس کے پیچھے چلے ہیں اللہ نے فرمایا شریعت کے پیچھے چلو۔ اور کس کے پیچھے مت چلیں؟ اللہ نے فرمایا خواہش نفس کے پیچھے مت چلو، ان لوگوں کے پیچھے مت چلو جو خواہش کے غلام ہیں، جو خواہش کے پیروکار ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو نادان ہیں، جاہل ہیں، ناواقف ہیں، انجان ہیں، جو آخرت سے انجان ہیں، جو آخرت سے غافل ہیں، جو دنیا کے بعد اگلی زندگی سے غافل ہیں، ان کے پیچھے مت چلو بلکہ شریعت کے مطابق چلو۔ شریعت آپ سے کیا کہتی ہے، شریعت آپ کو کیا حکم دیتی ہے؟ آئیے میں مختصر سے وقت میں شریعت کا صرف ایک حکم یا 2 حکم بتلا کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ شریعت کا ایک حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائد۔ میری بات صرف آپ حضرات سن رہے ہیں، خواتین بھی سن رہے ہیں؟
मैं उनसे भी तवज्जो चाहूंगा इस हदीस में। नबी ने फरमाया सुब्हान मन ज़य्यना रिजाल बिल्लुहा व ज़य्यना निसा बिज़वाइक। बहुत से जवानों को बुरी लगेगी ये बात, वो इसीलिए लगेगी कि क्योंकि शरीयत को उन्होंने ज़हमत समझ रखा है। ये शरीयत का हुक्म है, आपको ज़हमत लगेगी लेकिन ये नेमत है। आका ने फरमाया सुब्हान मन, पाक है वो ज़ात। कौन? अल्लाह। सुब्हान मन, पाक है वो ज़ात ज़य्यना रिजाल बिल्लुहा, जिसने मर्दों को खूबसूरती अता की दाढ़ी से। सुब्हान मन ज़य्यना रिजाल बिल्लुहा, पाक है वो ज़ात जिसने मर्दों को खूबसूरती दी दाढ़ी से। व ज़य्यना निसा बिज़वाइक, और जिसने औरतों को खूबसूरती दी जुल्फों से। यानी अल्लाह ने एक खूबसूरती मर्द को दी, एक खूबसूरती औरत को दी। मर्द की खूबसूरती दाढ़ी में रखी, औरत की खूबसूरती जुल्फों में रखी। आप कहेंगे मर्द की खूबसूरती दाढ़ी में कहां से आई? हम तो दाढ़ी मुड़ा के अच्छे लगते हैं, एकदम क्लीन होके लगते हैं कि हाँ 40 साल का हूं लेकिन अब लगा जरा 25 साल का। दाढ़ी मुड़ा के खूबसूरत लगते हैं। मुसलमानों दिल पर हाथ रखकर बताओ, ईमानदारी से बताओ, इस कायनात का सबसे खूबसूरत जात कौन? बताओ मुझे दिल पर हाथ रखकर, कौन है वो जात जो सारी कायनात में सबसे खूबसूरत है सारी मखलूकात में? वअहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी वअजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। कौन है वो जात जिसके बारे में शायर ने कह दिया वअहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, मेरी आंखों ने तुझसे खूबसूरत चेहरा देखा नहीं। वअजमल मिनका लम तलिद निसाउ, और चेहरा देखती कहां से मेरी आंखें? दुनिया की किसी खातून ने तुझसे ज्यादा हसीन और जमील आज तक जना ही नहीं। देखे कहां से जब मार्केट में है ही नहीं। वअहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, मेरी आंखों ने तुझसे खूबसूरत चेहरा नहीं देखा। वअजमल मिनका लम तलिद निसाउ, किसी औरत ने तुझसे हसीन और जमील चेहरा जना नहीं। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, तू तो हर ऐब से पाक पैदा किया गया है। तेरा मामला तो ऐसा लगता है कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ, ऐसा लगता है कि आका ने, मालिक ने, अल्लाह ने, रब ने, खालिक़ कुल ने तुझसे पूछ कर शायद तुझे बनाया है कि ऐ मेरे महबूब तू बता दे तेरी आंखें कैसी बनाऊं, तू बता तेरे कान कैसे बनाऊं, तू बता तेरी जुल्फें कैसी बनाऊं, तू बता तेरी उंगलियां कैसी बनाऊं, तू बता तेरे कदम कैसे बनाऊं। ऐसा लगता है कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ, ऐसा लगता है कि तेरी मर्जी से तुझको बनाया गया है, तेरी मर्जी से तुझको पैदा किया गया है। मुझे बताइए तो सही, इस कायनात में महबूब दो आलम, सरकार दो आलम, महबूब किबरिया, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत जात कोई पैदा हुई है? अगर तसव्वुर भी आ गया ना, ईमान खतरे में पड़ जाएगा। क्या कोई जात है जो मेरे आका से ज्यादा खूबसूरत हो? सबसे खूबसूरत आका है, तो आका के चेहरे पर दाढ़ी थी या नहीं थी? अगर दाढ़ी या खूबसूरती को मिटाने वाली चीज है तो आका सबसे खूबसूरत नहीं हो सकते थे, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर आज मेरा जवान ज्यादा खूबसूरत हो जाता जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, लेकिन आका के चेहरे पर दाढ़ी है और वो इस कायनात में सबसे खूबसूरत जात है। इसका मतलब ये है कि दाढ़ी खूबसूरती की अलामत है, बदसूरती की अलामत है। मैं एक सवाल का जवाब दे दूं। बाज लोगों को लगेगा कि सबसे खूबसूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। उनके बारे में आता है कि मिस्र की औरतों ने देखा तो हाथ काट लिए। कुरान कहता है क़त्तअना अयदियहुन, कि उन्होंने अपने हाथ काट लिए। यूसुफ का हुस्न आका से ज्यादा? हरगिज नहीं। गलत फहमी का शिकार ना हो, हरगिज नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न आका अलैहिस्सलाम के सामने बिल्कुल फीका है, बहुत कमजोर है। एक हदीस जहन में आती है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो अपने हाथ काट लिए। मेरे महबूब को देखा होता तो दिल काट लेते।
यहीं से एक नुक्ता है, समझिएगा। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आका का हुस्न सबसे ज्यादा कैसे है, ये नुक्ता है, गौर करिएगा। ये जो इंसान है पूरा, आप भी मैं, इसमें बहुत सारे आज़ा हैं, हाथ पैर आंख नाक कान वगैरह वगैरह, और एक उज़्व है जिसको कहते हैं दिल। यहां ये इस पूरी बॉडी का वजीर आजम है। मेरे सामने दस्तरखान बिछा है, खाना रखा है, हाथों में ताकत है, उठाएं और लुकमा मुंह में ले जाएं, लेकिन नहीं उठा रहा। एक ना आकर का हजरत खाना खा लो, दिल नहीं चाह रहा। क्या कहते हैं हम, दिल नहीं चाह रहा, या ये कहते हैं कि हाथ से उठ नहीं रहा। क्या कहते हैं, दिल नहीं चाह रहा। अगर दिल चाहेगा तो क्या दिल उठाकर पहुंचाएगा लुकमा मुंह में? दिल चाहेगा तो लुकमा कौन उठाएगा? लुकमा हाथ उठाएगा। चाहेगा दिल, इसका मतलब जो दिल चाहेगा हाथ वही करेगा। अगर दिल ने चाहा कि हाथ नहीं हिलाना, नहीं हिलाना। अगर दिल ने चाहा कि इधर को नहीं देखना, तो नहीं देखना। अगर दिल ने चाहा कि इधर को देखो, तो आंखें चली जाए। इसका मतलब आंखें, ये दो मिसालें दी हैं, आंखें हो या कान हो या नाक हो या हाथ हो या जिस्म का कोई टुकड़ा हो, ये सब नौकर है। और बादशाह कौन है? दिल। ये बादशाह है, ये वजीर आजम है। ये जो कहेगा हाथ को करेगा, ये कहेगा तो नहीं करेगा, करेगा कहेगा तो करेगा। ये हाकिम है, ये नौकर है। दूसरी तरह यूं समझिए कि ये सेंटर है, सेंटर, और ये इसके ब्रांच। ये दिल सेंटर है और ये इसकी ब्रांच, शाखें हैं। आप ये बताइए कि हजरत आयशा ने जो ये बात कही कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो अपने हाथों को काटा, अगर मेरे महबूब को देखती तो अपना दिल काट लेती। इसका मतलब ये है कि उन्होंने यूसुफ को देखा तो सेंटर को नहीं काटा बल्कि ब्रांच को काटा। ठीक है ना बात? हाकिम को, बादशाह को नहीं काटा बल्कि नौकर को काटा। अगर वो मेरे महबूब को देखती तो ब्रांच नहीं, शाख नहीं, बल्कि किसको काट लेती? सेंटर को। इसका मतलब ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ये आका के हुस्न की ब्रांच है और आका का हुस्न हुस्न का सेंटर है। उन्होंने ब्रांच को देखा तो ब्रांच को काट लिया, सेंटर को देख लेती तो सेंटर को काट लिया। यानी आका को देखती तो दिल को काट लेती। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न आका से ज्यादा नहीं था। सबसे ज्यादा हुस्न अगर किसी जात में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। मेरे आका के चेहरे पर खूबसूरत दाढ़ी थी, यह खूबसूरती की अलामत है। अल्लाह ने, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सुब्हान मन ज़य्यन अर्रिजाल बिल्लुहा, पाक है वो ज़ात जिसने मर्दों को खूबसूरती अता की है। दाढ़ी देकर हमने अपनी दाढ़ी पर उस तरह चलाकर, ब्लेड चलाकर अल्लाह के तरफ से दिए हुए हुस्न को कहां बहाया है? खून के आंसू रोइया कहां बहाया है? कहां बहाया है? कहां है दाढ़ी के बाल? कहां गए चेहरे से उतर कर? कहां गए उस तरह से मुड़ने के बाद? कहां गए? वो उस नाली में गए जिस नाली में मेरा और आपका पेशाब है। वहां मेरे आका की सुन्नत चली गई, वहां मेरे आका की सुन्नत को आपने बहा दिया, वहां आपने रुखसत कर दिया। जहां मेरा पेशाब बहता हो, जहां मेरा बहाना बहता हो, वहां आपने आका की सुन्नत को बहा दिया। इसीलिए मैंने शुरू में अर्ज किया था, यही है ज़बानी मोहब्बत का आलम, यही है ज़बानी मोहब्बत का आलम, तो दीने खुदा और बदनाम होगा। यही है जो कौल अमल की दोरंगी, कौल कुछ और है, अमल कुछ और है, ज़बान कुछ और कहती है और दिल में कुछ और है। यही है जो कौल अमल की दोरंगी बहुत दर्द अंगेज अंजाम, बहुत दर्द अंगेज अंजाम होगा। मेरे आका का उसवा देखिए, आका ने दाढ़ी रखी है, खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा, खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना,
بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے۔ یہ داڑھی یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ جوانوں آج یہ طے کرو، یہ عہد کرو کہ ہم آقا کی سنت کو اپنی ناپاک نالیوں میں نہیں بہائیں گے۔ ارادہ کرو، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کچھ جوان؟ اللہ آپ کے ارادوں کو قبول فرمائے، اللہ استقامت دے آپ کو، یہ سنت کو زندہ کر لیجئے۔ میں یقین کامل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اگر آپ اپنی علامات کو، آپ اپنے شاعر کو اپنی زندگی میں داخل کر دیں، دنیا کا بڑے سے بڑا ظالم اور جابر آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ اپنے شاعر کو لائیے، سر پر ٹوپی لائیے، پگڑی لائیے، داڑھی رکھیے، لباس پہنیے، آپ جدھر گزریے گا آپ ہی آپ ہوں گے، کوئی اور نہیں۔ سبحان من زین الرجال باللحا، آگے فرمایا وزین النساء بالزوائد، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو زلفوں کے ذریعے خوبصورتی دی۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے، عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے، خواتین ناراض نہ ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں، حدیث میں بھی آیا ہے انہن ناقصات العقل والدین، عورت ناقص العقل ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نے جو حسن آپ کو دیا، آپ نے تو اٹھا کر اس طرح پھیر کر باہر پھینک دیا، اور اللہ نے جو حسن عورت کو دیا آپ ناک رگڑ لیجئے اس کے آگے، وہ اپنی زلفوں سے سمجھوتا کرنے کو تیار ہے۔ میں جانتا ہوں خوب اچھی طرح معاشرے کو، بچی 10 سال کی، اس کی ماں اس کے بالوں پر توجہ دینا شروع کر دیتی ہے، اور جتنا پیسہ اپنے بالوں پر خرچ کرتی ہے شاید کسی چیز پہ کرتی ہو، قسم قسم کے تیل، قسم قسم کے شیمپو، روزانہ کنگا، آپ سب اپنے گھروں میں دیکھتے ہوں گے کہ اس کی توجہ کتنی ہے، کیسے جیسے تیسے کسی طرح لمبے ہو اور ریشمی ہو، کسی طرح بڑے ہو، اور اگر چھوٹے رہ جائیں کسی وجہ سے تو مصنوعی بال لگا لگا کر لمبے کر لیتی ہے، چٹیاں لگا لگا کر لمبے کر لیتی ہے، یعنی دنیا کو یہ دکھاتی ہے کہ چھوٹے ہیں لیکن چھوٹے منظور نہیں ہیں، چھوٹے ہو گئے کیا کروں، بیماری سے ہو گئی تو میں نے نقلی لگا رکھے لیکن منظور نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے ناقص العقل آپ ہیں کہ وہ ہے؟ سوچیں، غور کریں، بے وقوف ہم ہیں یا وہ؟ عقل مند کون ٹھہرا؟ اللہ نے مجھے بھی ایک حسن دیا، عورت کو بھی ایک حسن دیا، آقا نے دونوں کی وضاحت کی، اللہ نے اللہ کے حبیب نے فرما دیا مردوں کا حسن داڑھی میں، عورتوں کا حسن زلفوں میں، مرد نے اللہ کے دیے ہوئے حسن کو لات مار دی، اور عورت نے اللہ کے دیے ہوئے حسن کی اپنی طاقت سے زیادہ کی حفاظت کی، اور اس کی پرورش کی، اور اپنی زلفوں کو سنوارا، ان کو سنبھالا، ان پر ٹائم خرچ کیا، ان پر پیسہ لگایا، قسم قسم کے تیل اور شیمپو استعمال کیے۔ جو اللہ کی دی ہوئی دولت کی حفاظت کرے وہ عقل مند ہے، یا جو اللہ کی دی ہوئی دولت کو ٹھکرا دے وہ عقل مند ہے؟ لہذا اس نشے میں مت رہیے کہ وہ ناقص العقل، ہم بہت عقل مند ہیں۔ اس عمل کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ بے وقوف ہمیں، وہ ٹھیک ہے۔ یہ شریعت کا ایک حکم میں نے آپ کے سامنے رکھا، کہ شریعت کا حکم ہے داڑھی کا ہونا، یہ نبی کی سنت ہے، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام نبیوں کے پاس یہ چہرے پر داڑھی موجود تھی، یہ ان کا حسن و جمال ہے، یہ مرد کی علامت ہے۔ شریعت کے اس حکم کو اپنے لیے زحمت نہ سمجھیے، بلکہ شریعت کے اس حکم کو اپنے لیے نعمت سمجھیے۔ آپ نے شریعت کے حکم کو اگر نعمت سمجھا تو انشاءاللہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو اگلی نعمتیں آ رہی ہیں جنت کی شکل میں، یہ نعمت اس نعمت تک پہنچا دے گی۔ اور اگر آپ نے اس کو نعمت نہیں سمجھا، شریعت کے حکم کو زحمت سمجھا، تو اگلی نعمت کا ملنا بھی آسان نہیں ہے، اس نعمت تک پہنچنا بھی آسان ہے۔ شریعت کا ایک دوسرا حکم اور عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ آگے رمضان قریب آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جس کو بھی رمضان کا مہینہ ملے تو روزہ رکھے۔
یہ بات میں دقت سے چھیڑ رہا ہوں کیونکہ قریب آ رہا ہے. معاشرے کی عام شکایت ہے جوان روزہ نہیں رکھ رہے. بزرگ کو تو بھولیے کمزور ہے، جوان روزہ نہیں رکھ رہے. ہوٹل آباد ہیں، بستیاں آباد ہیں، محلے آباد ہیں، دن میں سب کے سامنے کھلے عام کھانے کھاتے ہیں. یہ فرض ہے، لازم ہے، اللہ کا حکم ہے، شریعت کا ایک ایسا حکم ہے جس کا تذکرہ خود قرآن کریم کے اندر کیا گیا ہے. من شہیدہ منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اگر وہ عاقل بالغ ہے، مسلمان ہے، اس پر روزہ رکھنا لازم ہے. جوانوں، اگر ہم روزہ رکھ لیں گے صبح سے شام تک اللہ کے لیے بھوکے رہ جائیں گے تو کون سی موت آ جائے گی؟ اور اگر آ بھی جائے گی تو کون سا سودا سستا ہے؟ اس سے سستا، اس سے بہترین سودا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مر جائیں گے؟ روزے کو لازم پکڑ لیجئے، اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے، فرض ہے. اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور روزہ آپ پر فرض تھا، اللہ کے یہاں پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے، اللہ کے دربار میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اللہ کے سامنے کل قیامت میں آپ سے سوال کر لیا جائے گا. اگر میں نے تجھے یہ طاقت دی تھی، میں نے تجھے یہ حیثیت دی تھی، میں نے تجھے ہمت دی تھی، میں نے تجھے سب کچھ دیا تھا، تم میرے لیے روزہ نہیں رکھ سکتا تھا. ایک دنیا کے معشوق کے لیے ہم کتنا کتنا بھوکا رہ جاتے ہیں. روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جیسی عاشقوں والی عبادت. اللہ نے جو عبادتیں ہم کو دی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے پیار کیا جائے، اللہ کو محبوب مانا جائے. نماز اور زکوٰۃ یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جو ڈر کی بنیاد پر ہیں. جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو پیسے دے کر جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ڈر والی عبادت. اور دو عبادتیں ایسی ہیں جو محبت والی ہیں. جب انسان کسی سے پیار کرتا ہے تو کھانا بھول جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ گھر میں پہنچے، امی نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. نہیں امی بھوک نہیں. کیوں نہیں ہے؟ فون نہیں آیا. یہ امی سے نہیں بتایا، دماغ میں ہے. اس کا فون نہیں آیا جو دل میں بسا ہے. تو محبوب کے چکر میں کھانا چھوٹ گیا. یہ کھانا ڈر کی وجہ سے نہیں چھوٹا، محبت کی وجہ سے چھوٹا ہے. اور حج یہ بھی محبت والی عبادت ہے. کیسے؟ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے. انسان کسی کے گھر کے، کسی کے گلی کے چکر کب لگاتا ہے؟ جب ڈرتا ہے یا جب پیار کرتا ہے؟ جب ڈرتا ہے نا تو اس گلی میں تو جاتا ہی نہیں. جس گلی میں پیار ہو اس گلی میں صبح سے شام تک 10 بار اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، سعی کر رہا ہے. یہ محبت والی عبادت ہے. اور روزے میں کھانا بھول گیا، پینا بھول گیا، یہ محبت والی عبادت ہے. مجنوں کے بارے میں آتا ہے، مجنوں کہتا ہے شعر میں امر علی الدیار دیار لیلا. وہ دنیا کا عشق مجازی محبت میں گرفتار ہے. لیلا کے گھر کے چکر لگاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اسی گلی میں پھرتا رہتا ہے. تو کہتا ہے پر حال بیان کرتے ہوئے امر علی الدیار دیار لیلا، میں لیلا کے گھر کے پاس سے گزرتا ہوں. اقبل الجدار والجدار، کبھی یہ والی دیوار چومتا ہوں، کبھی والی دیوار چومتا ہوں. دیواروں کو چوم رہا. کعبۃ اللہ میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی حجر اسود کو چوم رہا ہے، کبھی کعبۃ اللہ سے لکھتا ہوا. یہی تو ہے. وہی مجنوں کہہ رہا ہے امر علی الدیار دیار لیلا، میں لیلا کے گھر کے پاس سے گزرتا ہوں. اقبل الجدار والجدار، کبھی یہ والی دیوار چومتا ہوں، کبھی وہ والی دیوار چومتا ہوں. ماجرا کیا ہے؟ کیا دیواروں سے محبت ہو گئی؟ کہتا ہے نہیں. وما حب الدیار شرفنا قلبی، ان در و دیوار کی محبت میں مبتلا نہیں ہوں، ولیکن حب من سکن الدیار، اس کی محبت میں یہ سب ہے جو اس کے دیوار کے اندر ہے. اس کی محبت میں یہ سب ہے. تو محبت میں تو یہ ہوتا ہے. محبت والی عبادت حج ہے، محبت والی عبادت روزہ ہے. انسان جب کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے دنیا میں، کھانا
چھٹ جاتا ہے، پینا چھٹ جاتا ہے، نیند قربان ہو جاتی ہے، سونا بھول جاتا ہے۔ میرے بھائی اس کائنات میں ہمارا سب سے بڑا محبوب اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی محبوب ہے تو نبی کی ذات ہے۔ ہم دنیا کے محبوب کے لیے کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو ایک مہینہ حقیقی محبوب کے لیے، اللہ کے لیے کھانا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اور یاد رکھیے یہ کھانا چھڑوانا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد چیک کرنا ہے میرے حکم کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، میرے حکم کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے۔ وہ دیوبند کا ایک شاعر ہے، وہ یہ کہتا ہے، قرآن سے متعلق اس کی ایک نظم ہے، اسی میں یہ شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر لفظ کو سینوں میں بسا لو تو بڑی بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اور ایک جگہ کہتا ہے اگلے شعر میں، اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، اسی نظم میں اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں۔ یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے، مقصد فاقہ کشی نہیں، مقصد اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے اگر بھوکا بھی رہنا پڑ جائے تو رہنے کو ترجیح دینی چاہیے، قربان ہو جانا چاہیے۔ دنیا کی محبوب کے لیے ہم گرمی بھی برداشت کرتے ہیں، سردی بھی برداشت کرتے ہیں۔ بارش میں اگر کوئی دنیا کا محبوب بلائے کہ یہاں آنا ہے، بارش میں بھی جاتے ہیں، آندھی میں بھی جاتے ہیں، طوفان میں بھی جاتے ہیں، گرمی میں بھی جاتے ہیں۔ اور اگر کبھی معذرت کریں کہ بہت بارش ہے، موسم خراب ہے، آنا دشوار ہے، تو ادھر سے جواب آتا ہے انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے دل کے راستے میں کہیں کہکشاں نہیں ہے۔ یعنی محبت کا امتحان ہے، آنا ہے تو ایسے ہی آنا ہے، بارش میں آنا ہے، آندھی میں آنا ہے، طوفان میں آنا ہے، یہ محبت کا امتحان ہے۔ دیکھیں کہ تم آتے ہو کہ نہیں آتے ہو، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے دل کے راستے میں کہیں کہکشاں نہیں ہے۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، یہ رمضان یہ میرا حکم ہے، یہ روزہ یہ میرا حکم ہے۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ اور اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، بھوکا رہ کر پیاسا رہ کر میری خاطر قربانی دے کر، میری خاطر روزہ رکھ کر، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے میرے گھر کے راستے میں کہیں کہکشاں ہے، آنا پڑے گا، انہی مشکلات میں آنا پڑے گا۔ اسی کو جو شاعر نے کہا تھا، امروہہ کے رہنے والے خبر دے رہا ہے نمرہ مسجد دوائی نگر میں امام ہے، خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا، یہ سب قربانی دینی پڑے گی، تب وہ جنت کی نعمت حاصل ہوگی جسے آپ حقیقی نعمت سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں، میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ نمبر ایک، میں نے یہ عرض کیا کہ انسان کا دماغ سوچنے کے اعتبار سے عمر کے ساتھ بنتا ہے۔ ابھی ہم ناقص ہیں، ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے ہم اللہ کی دی ہوئی شریعت کو زحمت سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شریعت، یہ احکام شریعت، یہ زحمت نہیں بلکہ اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ یہی وہ نعمت ہے جو جنت کی نعمت تک پہنچائے گی، ورنہ جنت میں نہیں پہنچ سکتے۔ پھر میں نے اس نعمت میں سے دو چیزیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھی۔ نمبر ایک، داڑھی کا حکم، اور نمبر دو، روزے کا حکم۔ قرآن کی جو آیت شروع میں پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کر بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، میں نے دین کا ایک طریقہ تم کو دیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاتبعها، لہذا اسی کی پیروی کرو، یعنی شریعت پر چلو۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، ان لوگوں کی پیروی مت کرو جو خواہش کے غلام ہیں، خواہش کے پیروکار ہیں، ان کے پیچھے پیچھے مت چلو۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، کل اللہ کے دربار میں جب پکڑ آ جائے گی تو وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، ذرہ برابر چیز بھی وہ تم سے دور، ذرہ برابر عذاب بھی وہ تم سے دفع نہیں کر سکیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ،
یہ ظالمین، یہ اللہ کے باغی، یہ اللہ سے غافل، اللہ کے حکموں کو ٹھکرانے والے، دین سے شریعت سے منہ موڑنے والے، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ اللہ تعالی متقیوں کا کارساز ہے، ان لوگوں کا کارساز ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، نظام شریعت کو اپنی زندگی میں داخل کر کے جنت کی راہیں آسان کرتے ہیں۔ اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔